بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مکہ بیت اللہ خانہ کعبہ میں جنہیں اللہ نے یہ مقام اور شرف دیا کہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں لوگوں کی امامت کرائی، اللہ نے انہیں ایک وقت میں وہاں امام بنایا اور انہوں نے ان کی اقتداء میں تمام نمازیوں نے حاضرین نے نماز پڑھی۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالرب مکی صاحب جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اور صدارتی کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میرے بیٹوں، میں یہاں مسافر اور صرف اس جماعت سے، اس جامعہ سے میرا تعلق نہیں بلکہ میرے والد صاحب کا تعلق تھا، جو سبب ہدایت بنے۔ شیخ الحدیث والمحدثین مولانا عبد الستار رحمہ اللہ، الامام الثانی لجماعت غرباء اہل الحدیث، اس وقت ہم عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور والد صاحب جو ہے اہل حدیث نہیں تھے بلکہ دیوبندی بھی نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے۔ تو گزرنا ہوا محمدی مسجد سے، میں چھوٹا سا تھا، مغرب کی نماز پڑھی وہاں، جیسے ان کا طریقہ ہے سب کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، تو وہاں مفتی کے نام سے کہلاتے تھے سیف الدین صاحب رحمہ اللہ، وہ والد صاحب کے برابر میں تھے۔ انہوں نے والد صاحب کا پاؤں کھینچا، اپنے ساتھ ملا، ساری نماز میں یہی، وہ کھینچتے اور یہ پیچھے کر لیتے۔ نماز کے بعد انہوں نے ہاتھ پکڑا والد صاحب کا اور کہنے لگے: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: میں مسلمان ہوں۔ اچھا کلمہ سناؤ۔ کلمہ سنایا۔ کلمہ سننے کے بعد کہنے لگے: یہاں تو محمد الرسول اللہ ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور یہ بھی، اور نماز اس طرح پڑھ رہے ہو کہ جس طرح، بہرحال کافی بحث چلتی رہی۔ پھر انہوں نے دو لفظ کہے: اگر تم نے کلمہ یہ پڑھا ہے تو پھر تو آپ کو محمدی بننا پڑے گا، ورنہ یہ کلمہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ والد صاحب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی۔ بہرحال ہم جا رہے تھے عمرہ کے لیے، کہنے لگے وہیں جا کے دیکھیں گے اصل دین کیا ہے اور کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پہ لگا دیا۔
اور دعا یہی کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اور میں چھوٹا سا تھا, میرے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میرا ایک بیٹا ہے, اس کو تو عالمی پیر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. ہم مکہ پہنچے, مکہ سے مدینہ گئے. ہمارے وہاں رشتہ دار رہتے تھے, ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی تھی, وہ بریلوی تھے. والد صاحب کو بٹھا کے سمجھا رہے تھے کہ بیٹے تم مدینہ میں آئے ہو, مدینہ میں ادب سے رہنا ہے, ادب نہیں تو کچھ نہیں. تو والد صاحب نے کہا ہم آئے اس لیے ہیں. تو کہنے لگے کہ دیکھیں نا, مسجد نبوی میں سب کی تقریریں سننا اور سب کے درس میں بیٹھنا, لیکن ایک کافر ہے اس کے مجلس میں نہ بیٹھنا. والد صاحب حیران ہو گئے, اگر کافر یہاں رہتے ہیں تو ہم اتنا سفر وہاں سے کر کے یہاں کیوں آئے, اور وہ کافر بھی مسجد نبوی میں درس دیتا ہو. یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات. انہوں نے میں نے بتا دیا بھتیجے, تجھے بتا دیا, اب تیری مرضی. ہم قافلہ تھے پورا تقریباً 5-10 فیملی. تو سب نے یہی کیا کہ دیکھتے ہیں یہ ہے کون جس کا نام انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہے. وہ گزرتے گھومتے ہیں مسجد نبوی میں. ایک مولانا نواب الدین کے نام سے تھے, وہ فیصل آباد کے قریب سمندری ایک گاؤں ہے وہاں کے تھے, پرانے گئے ہوئے تھے. ان کے درس میں بیٹھے تو ان کے یہی وہ تھا, ایک آیت پڑھتے تھے, اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ کر کے سمجھاتے تھے, پھر ہر طالب سے پوچھتے تھے کیا معنی اس لفظ کے, کیا معنی اس میں. اسی طرح حدیث پڑھتے تھے, الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, ایک آیت قرآن کی اور ایک حدیث. طلباء کو ترجمہ سمجھا کے پھر ان سے سوال کرتے, پوچھتے اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی. جب انہوں نے سنا کہ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے اور سیدھے الفاظوں میں سمجھاتا ہے, کوئی اپنی اتنا ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا, اس کو کافر کہا, یہی ہے جس کے درس میں ہم نے بیٹھنا ہے, معلوم ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, اور سبب جو ہے یہاں محمدی مسجد سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے. مفتی سیف الدین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت فرمائے, اور ہمیں بھی ساتھ ان کے اپنے رحمت سے سیدھے راستے پہ چلائے, ہماری غلطیاں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. میں وہیں قرآن شریف پڑھا, حفظ وہیں 14 سپارے مدینہ شریف میں کیے, باقی مکہ میں جا کے وہیں ابتدائی تعلیم, پھر اس کے بعد متوسطہ دار الحدیث الخیریہ میں, وہاں سے پھر جامعہ اسلامیہ میں معہد الثانوی. معہد الثانوی میں جب میں تھا تو اس وقت یہ کیا نام اپنا مولانا محمد سلفی صاحب فارغ ہو کے آئے تھے. یہ سن 1393 کی بات ہے, یعنی 1393 کی بات ہے. اس کے بعد پھر کلیہ ہم نے کیا. کلیہ کے بعد الحمدللہ جب فارغ ہوئے تو مسجد الحرام میں پڑھانے کا موقع ملا. اس سے پہلے سن 90 میں جس کا ذکر شیخ محمد انس سلفی صاحب نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم اور یہ شرف بخشا کہ میں دارالحدیث میں 9ویں کلاس میں تھا, ثالث متوسط میں. اس سال جو ہے ائمہ کرام جو ہیں کچھ بیمار ہو گئے. شیخ عبد المہیمن عبد السمح رحمہ اللہ اور شیخ عبداللہ خلیفی رحمہ اللہ, یہ کچھ وہ تھے. اور شیخ محمد عبداللہ سبیل, انہوں نے جانا تھا, حج کا سیزن تھا یہ, انہوں نے جانا تھا عرفات مینا وغیرہ, حجاج کے ساتھ وہ نماز وہاں پڑھاتے تھے. تو پیچھے ایک ہی امام رہ گیا تھا جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن شعلان. تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا نماز نہیں پڑھا سکوں گا, میں خطبہ جمعہ دوں گا اور نماز جمعہ پڑھا کے دوں گا.
باقی نمازوں کے لیے کوئی آپ وہ کریں. تو شیخ عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ وہ انچارج تھے اشراف الدینی مسجد الحرام میں. انہوں نے دار حدیث سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا اور معلوم کیا کہ کوئی طالب ہے آپ کے ہاں قرآن شریف کا حافظ ہو, عقیدے کا صحیح. ویسے تو عقید دار حدیث میں جو جاتا تھا وہ عقیدہ صحیح لے کے جاتا تھا. خرافی اور دوسرے لوگ تو دار الحدیث کا نام لینا ہی نہیں چاہتے تھے, وہ جاتے بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہاں حافظ قرآن, پھر میرا نام دیا انہوں نے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا, نہ اقامہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, جس کو آج کل وہاں مجہول الہویہ کہا جاتا ہے. اس کی کوئی شناخت نہیں کون ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, میرے والدین کی دعا ہے. میں خطیب نہیں ہوں, میں مدرس ضرور ہوں, چھوٹے طالبوں کو پڑھانے والا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی آج بخشنا تھا کہ میں اسلاف کے ادارے میں چند باتیں کر رہا ہوں آپ سے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور عمل کرنے کی توفیق دے. صرف عمل جو ہے کسی کام کا نہیں, اور صرف عمل بدون علم یہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہی کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہودیوں اور نصارہ کا راستہ نہ دکھائی یا اللہ, ان سے ہمیں دور رکھیے, اور جن پہ آپ نے انعام کیا ہے وہ راستہ, اور وہی لوگ ہیں جن کا ذکر ہمارے اسلاف اور ہمارے قائدین, ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں, ابھی مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب نے ذکر کیا ہے, یہ ہمارے اسلاف جو ہیں علم بعمل تھے. لیکن آج کل علم تو ہے عمل نہیں ہے, یا عمل ہے تو علم نہیں ہے, یا ہے تو عمل جو ہے تھوڑا ہے, علم بہت ہے. اس کو دونوں تطبیق. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سب سے پوچھا جائے گا, آنکھ سے بھی, کان سے بھی, اور دل سے بھی. اور یہ تینوں چیزیں شرط ہیں کسی چیز کو سننے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس میں تفکر اور تدبر کرنے کے لیے. یہ تینوں چیزیں لازمی ہیں. اگر یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز گئی تو علم میں کمی آئے گی. سمع, اچھی طرح سننا, پوری بات سننا, آخری لفظ سن کے اس کو پھیلانا یہ غلط ہے. پہلا لفظ سن کے لوگوں کو سنانا, باقی بات نہ سنانا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ یہودیوں کا کام تھا. یحرفون الکلم عن مواضعہ, کوئی بات سنا دی, کوئی بات نہیں سنائی نہیں. اور میں یہ الفاظ جو بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے میرے, ان کو اپنے دلوں میں سجا لیں. میں دل سے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں. اور علم کی یہ ضروری وہ نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہی پڑھے گا. اطلب العلم من المہد الی اللحد. گود میں سے جب اٹھتا ہے بچہ, چلنے پھرنے کا بنتا ہے, تو سب یہی فکر کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے وہ کریں. اس وقت سے لے کے جب تک تم قبر تک نہیں پہنچتے تو یہ سیکھتے رہو, پوچھتے رہو. صرف میں جماعت غرباء اہل حدیث کے مرکز میں ہوں. میں یہ صاف آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو ہے نا کہ محمد انس سلفی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ تقلید ہے. محمد سلفی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو صحیح ہے, نہیں, کبھی نہیں صحیح ہو سکتی. اگر انہوں نے دلیل کے ساتھ کہی ہے تو وہی ہمارا مذہب ہے, وہی جماعت غرباء اہل حدیث ہے. ہمارے اسلاف پہلے والے یہی تھے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی. ائمہ کرام اربعہ ائمہ جتنے گزرے انہوں نے بھی یہی فرمایا. اور مجھے یاد ہے مولانا سلیمان جوناگڑھی رحمہ اللہ تعالی مکہ جب جاتے تھے, وہ یار ادھر آؤ نا, مجھے بٹھاتے ساتھ,
कुछ बातें इधर उधर जैसे होता है बच्चों से पूछते, फिर कहते कि यार कुरान की आयत सुनाओ, कुरान सुनाता, फिर उसके बाद कोई हदीस याद है वो सुना। ये था उलमा का, छोटे बच्चों को बिठा के। आजकल तो छोटा बच्चा करीब आता तो हट कहाँ आ गया, डांट देते हैं उसको, भगा देते हैं। ये असलाफ का तरीका नहीं है। और आज जिसके लिए हम जमा हुए हैं यहाँ पैगाम मुस्तफ़ा के नाम से, सीरतुन्नबी अलैहिस्सलाम, सीरतुन्नबी ये है कि हम जिस मकसद के लिए वहाँ से चले हैं, अपने घरों से, अपनी महल्लों से, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ मैं आते वक्त भी देखा, अब भी देखा, घूम फिर रहे हैं। ठीक है, आवाज़ पहुँच रही होगी, लेकिन युल्कून अस्समा नहीं होगा। आवाज़ पहुँच रही होगी, बात समझ में नहीं आएगी। हमें तालिब इल्मों को चाहिए कि बात समझें, अगर समझ नहीं है तो उस्ताद से पूछें। ये नहीं कि खामोश है कि यार इतने बड़े आलिम हैं उनको मैं, नहीं, गलत बात है। ये तुम्हारे से क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। मेरी दुआ है कि ये मौलाना इब्राहिम भट्टी साहब जिस हालत में यहाँ आए हैं, आप सबका हक बनता है कि गायबाना हर नमाज में ऐसे बुज़ुर्गों के और असलाफ हमारे जो गुज़र चुके हैं उनके लिए दुआएं, आपके लिए, आप पर फ़र्ज़ हैं उनके लिए दुआएं करना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िहिम वअफ़ु अन्हुम अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। ये दुआ हमेशा करते रहें। और गायबाना दुआ जो है वो कबूल होती है, और मुसाफिर की दुआ भी कबूल होती है, तालिब इल्म की दुआ भी कबूल होती है। आप सफ़र करके आए हैं, ये नहीं कि हम कराची में रहते हैं तो हम मुसाफिर नहीं, आप सफ़र करके आए, इसी नीयत से आए कि हम वहाँ जाके बैठना है, वहाँ जाके हमने कुरान और हदीस सुनने। तो ये हम पर फ़र्ज़ है कि कोई बात भी हो बिला दलील कभी तस्लीम न करें, दलील उनसे मांगे। वो एक अलग बात है कि एक ही हदीस होती है, उसमें कई पहलू होते हैं, और इसीलिए अहले हदीसों का एक उसूल है, इदा वुजिदल इह्तिमालु वजबल इस्तिदलालु। और दूसरे जो हैं इसका क्या कहते हैं, इदा वुजिदल इह्तिमालु बतलल इस्तिदलाल। एक हदीस में अगर दो मसले निकलते हैं तो दोनों पे अमल कर सकते हैं। आप करें एक पे एक दिन, दूसरे दिन दूसरा अमल, क्योंकि उसी हदीस से वो है। अगर कोई एक अमल एक कर रहा है और दूसरा को, एतराज़ नहीं करना चाहिए किसी को, एतराज़ करना गलत है। ये मुक़ल्लिदीन कहते हैं इदा वुजिदल इह्तिमालु बतलल इस्तिदलाल। अगर उसमें दो चीज़ नज़र आ गई तो उस पर अमल नहीं करना, माना है कि हदीसों को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। बिदअत आएंगी तो हदीसें जाएंगी, यही है, तर्क करना पड़ेगा हदीसों को। इसलिए हमारा मज़हब है हदीस को मानना, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों का नाम, कुरान शरीफ का नाम भी और कलाम मुस्तफ़ा का नाम भी हदीस फरमाया। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा है तो क्या बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो चीज़ पहुँचाएँ लोगों को जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। और आपने ही फरमाया है इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु मा, मुझे कुरान शरीफ भी अता किया गया है और उसके साथ उसी तरह हदीस भी। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे बच्चों को, सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलाने की तौफीक अता फरमाए, चलने की और दूसरों को समझाने की और बताने की। अद्दीनुन नसीहा का मकसद ही यही है। आप चलते फिरते कोई गलत बात नज़र आती है तो उसको बता दें, भाई इस तरह नहीं है, इस तरह है, हदीस शरीफ में इस तरह। तिलावत भी समाप्त करना चाहते हैं आप आखिर में? मैं यही कह रहा हूँ कि चलते फिरते नसीहत, ये अहले हदीसों का क्या है, तर्ज अमल रहा है और रहेगा क़यामत तक। अगरचे थोड़े हों, ये मकसद नहीं है कि सारे ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में यही फलौला नफरा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, पूरों को नहीं कहा कि तुम सब नसीहत और तबलीग के लिए निकल पड़ो, नहीं, मिन कुल्लि
नफर मिन कुल्ल फलौला नफर मिन कुल्ल फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, एक जमात है उनमें से कुछ लोग जो हैं इस काम के लिए, कुछ लोग दूसरे काम के लिए। अभी सिफारिश है ये कि आप कुरान शरीफ सुनाएं, तो मैं आपको कुरान शरीफ की छोटी सी सूरत सुना देता हूँ। मेरे से बड़े बड़े माशाअल्लाह वो हैं, मैं जो है ये मसनूई दांतों से आपके सामने आया हूँ, मैं कहीं इधर उधर गया भी नहीं हूँ ज़्यादा, वो इसलिए कि इनमें मसरूफ़ रहा। और कल भी मैं वहाँ मोहम्मदी मस्जिद में नहीं जा सका, इसे इनके डॉक्टर से वादा था। इशा की नमाज हमने उसके डॉक्टर साहब के साथ पढ़ी और फिर हम फारिग हुए, फिर मैं बहरहाल मैं तिलावत शरीफ फरमा देता हूँ, आप सुनिए कि अऊज़ु बिल्लाहि